ملفوظات حاجی گل بابا بکتاشی۔ افسانہ ہے قرۃ العین حیدر کا۔ رات بھر میرے دریچے کے نیچے ازربیانی ترکی میں قوالی ہوا کی۔ صبح منہ اندھیرے آوازیں مدھیم پڑی اور کوہکاف کے دھند لگ میں ڈوب گئے۔ جب سورج نکلا میں نے سرائے کے باہر آ کر آسمان پر رخ کو تلاش کیا، لیکن رخ کے بجائے ایک فاختہ ادارت کی سمت سے اڑتی ہوئی آئی۔ فاختے کی چوچ میں ایک عدد خط تھا۔ صبح میں آ کر اس سماد ور پر بیٹھ گئی جو انگوروں کی بیل کے نیچے ایک کونے میں تپائی پر رکھا تھا۔ فاختہ نے پتلیاں گھما کر چاروں طرف دیکھا اور مجھ پر اس کی نظر پڑی۔ وہ پھدک کر سماوار سے اتری، لفافہ میرے نزدیک گرایا اور کوہ ادارت کی طرف پھر اڑ گئی۔ سرائے کے مالک نے بغیر دودھ کے چائے فنجان میں انڈیل کر مجھے دی اور بولے، خانم حاتم، شاید رخ نے آپ کو اطلاع بھیجا ہے کہ اس نے اپنی فلائٹ پر پوسٹ پون کی۔ ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا، لیکن میرا خیال ایسا ہے کہ یہ ان دھیاروں میں سے کسی ایک کا خط ہے جو اپنے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں سرگردان ہے۔ کچھ عرصے سے مجھے اس قسم کے پیغامات مشرق و مغرب دونوں طرف سے اکثر ملتے تھے۔ کوئی تعجب نہیں، کیونکہ جنگ ہر سمت میں جاری ہے۔ سرائے کے سفید ریش مالک نے جو بالکل سٹائل کا حاجی مراد معلوم ہوتا تھا، آج روسی بلاؤز کی چرمی پٹی میں ایک عدد مرصع نقلی پستول رکھا تھا۔ اطمینان سے حقہ گڑگڑاتے ہوئے دریافت کیا، خانم یہ والی جنگ کون سی تھی؟ میں نے فنجان تخت کے کنارے پر رکھ کر خط پڑھا۔ تبھی میں نے خط میں کیا دیکھا کہ وقت آ گیا ہے کہ تلاش شروع کرنے کے لیے بالکل ابتدا کی طرف واپس چلا جائے۔ چنانچہ میں نے اپنا روز مرہ کا ماسک چہرے سے اتارا، حاجی مراد کو خدا حافظ کہا اور ادارت کی سمت چل پڑی، جو سامنے جگمگا رہا تھا لیکن بہت دور تھا۔ میں دن بھر چلا کی بہت سی وادیاں اور منزلیں طے کی۔ عین غروب آفتاب کے وقت صنوبروں میں سے گھر ایک شفر رنگ چشمہ نظر آیا۔ اس کے کنارے ایک نیلی آنکھوں اور سرخ داڑھی والا فقیر مراقبے میں مشغول تھا۔ میں نے بغور دیکھا، وہ خواجہ سبز پوش نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ان کے علاقوں کا دستور ہے، اس بزرگ نے فل بوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کی سفید نمدے کی کلاه اور دار چوغے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگلے وقتوں کا بکتاشی درویش ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا روز مرے کا ماسک چہرے سے اتارا، حاجی مراد کو خدا حافظ کہا اور ادارت کی سمت چل پڑی، جو سامنے جگمگا رہا تھا لیکن بہت دور تھا۔ میں دن بھر چلا کی بہت سی وادیاں اور منزلیں طے کی۔ عین غروب آفتاب کے وقت صنوبروں میں گھر کے ایک شفق رنگ چشمہ نظر آیا۔ اس کے کنارے ایک نیلی آنکھوں اور سرخ داڑھی والا فقیر مراقبے میں مشغول تھا۔ میں نے بغور دیکھا، یہ خواجہ سبز پوش نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ان کے علاقوں کا دستور ہے کہ ان بزرگ نے فل بوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کی سفید نمدے کی کلاه اور دھاری دار چوغے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگلے وقتوں کے بکتاشی درویش ہے۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور بدر کامل دونوں افق پر موجود ہیں۔ صنوبروں پر رات کے پرندے نغمے زن ہوئے، پھر سورج اور چاند دونوں جھیل کے پاؤں میں گر گئے۔ جھیل کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس بزرگوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور یاہو کا نعرہ بلند کیا، جو مجھے معلوم تھا
کہ بیتاشی فقراء کے سلام کا طریقہ ہے، فقراء کا طریقہ ہے۔ دفعتاً اس پیر مرد نے بولنا شروع کیا جسے کسی ایک غیر مرئی ٹیپ ریکارڈر چلا دیا ہو۔ اس نے کہا، میں اس عجیب روشنی سے سفر کرتا ہوں جو نہ زمین کی روشنی ہے نہ آسمان کی، جو انوار الہی کی 7 روشنیوں سے مل کر بنی ہے۔ سنو کہ زندہ ابھی سے مر چکے ہیں اور مردے زندہ ہیں، کھوپڑیاں چمکتے غاروں میں گا رہی ہیں۔ جب ان کی آوازیں سمندروں کی شور بن جاتی ہیں، میں اپنے تکیے پر منتظر رہتا ہوں۔ میں رات دن خوف الہی کی چکی پیستا ہوں اور خالق کی رضامندی کی چکی میں سے دانہ نکالتا ہوں۔ اے خانم، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آف نندن، میں نے عرض کیا، ایک اجنبی عورت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ یہاں سے ہزاروں میل دور ایک طوفانی دریا کے کنارے رہتی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ دریاؤں کی موجیں لوٹ لوٹ کر آتی ہیں لیکن وقت نہیں لوٹتا، کیونکہ زین بھی بوکس ہے۔ خزاں کی ہوائیں چلیں اور جنگلوں میں اونچے درختوں کے پتے سرخ ہو گئے، شاخیں کھڑکھڑائیں اور دلدلوں میں جنگلی بطخیں چلا رہی ہیں۔ دماغ باقی ہے اور جسم ختم ہو گئے ہیں۔ عرض 2 سال کا ہوا، میرا شوہر غائب ہو گیا ہے۔ میں داودری سب سے پوچھتی پھرتی ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ خاتون، آپ کو ترکوں کی سرزمینوں میں شاید کوئی واقف اسرار مل جائے۔ جس وقت میں یہ خط پڑھ کر سنا رہی تھی، شمشاد کے درخت کے نزدیک کھڑے اس کے بزرگوں نے ہاتھ سامنے باندھ کر سر جھکا کر رکھا تھا۔ تب اس فقیر نے ہاتھ آستینوں سے نکالے اور نظریں اٹھائی اور کہا، ملکہ ہنگری میں میری ایک جد مجد حاجی گل بابا بکتاشی کی درگاہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بخارا اور استنبول اور البانیہ اور رومانیہ سے کلمہ گو ان کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے پاپیادہ ہنگری جایا کرتے تھے۔ اے خانم، اب میں وہاں جاتا ہوں اور واپس آ کر تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ درویش نے ایک صنور کے سائے میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد انہیں دا کیں اور یوں گویا ہوا، میں ڈیمبیو کے کنارے اس شکستہ درگاہ پر ماضی اور مستقبل کا نظارہ کیا۔ سنو، جب میرا پردادا حاجی عدنان آفندی ایک کارواں کے ہجر مالک خطا جاتا تھا، یا قند کے نزدیک سے اسے بکتاش کلی یعنی بندہ خدا کے سلسلے کا ایک نوجوان فقیر ملا۔ اس نے حاجی عدنان کو پلٹ کر دیکھا اور بولا، آغا فکر کرو، محتاط ہوں۔ اس کے بعد وہ صحارا کے کنارے آباد ایک نقش بند خانقاہ کے دروازے میں غائب ہوا۔ اسی لمحے دوسری طرف نکل گیا اور سمرقند میوزیم میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سمرقند ازبک جو سوشلسٹ سوویت ریپبلک کے عجائب خانے کے ایک کلاس کیس میں کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں کانچ کی ہیں۔ خانم، میرے ساتھ آئیے۔ درویش نے اپنا عصا سنبھالا اور جھکا میرے سائے کی مانند میرے آگے آگے چلنے لگا۔ ہم جھیل دان کے کنارے ایک تکیے پر پہنچے۔ یہ تکیہ ایک چوبی عمارت تھی جس کی چھت سرخ رنگ کی تھی اور چاروں طرف سیب کے درخت تھے۔ اس قلندر نے اس کے لفظ مانے ہیں، خاص سونے کے روح، مجھے سیڑھیوں پر کھڑا چھوڑ دیا اور ہوا کے جھونکے کی مانند اندر چلا گیا۔ جب وہ دیر تک باہر نہ آیا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ میں دبے پاؤں دریچے کے نزدیک پہنچی
اور اندر جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک چوکورا کمرہ ہے جس کا فرش چوبی ہے اور چھت نیچی، جس کے شہتیر سیاہ رنگ کے ہیں۔ فرش ایک ازربیہ جانی کالیچے پر دو بالکل ہم شکل درویش آمنے سامنے خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک کونے میں چینی کا ایک فرنچ استود رکھا ہے جس پر گلاب کے پھول بنے ہیں۔ ایک طرف سے ایک تنبورہ آویزاں ہے اور فرش پر ایک نے رکھی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کی روحانی بانسری کے مانند ہے۔ دونوں درویش چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر ان میں سے ایک اٹھا اور جنوب کی طرف رخ کیا، جو مجھے معلوم تھا کہ مدینہ منورہ کی سمت تھے۔ درویش کے اپنے سفید پٹکے کے ازرق زبیان سے بھیڑوں کی آون سے بنا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا پتھر نکلا کہ المصطفیٰ اکبر بھوکے رہنے کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ رکھا تھا۔ تب میں دریچے سے قدم نیچے ہٹی اور آسمان کی طرف منہ کیا اور ایک بےتاشی مناجات پڑھی۔ اے وہ جس کا کوئی نسبت نامہ نہ تھا، ادبی طاس جو زمانے کے ساتھ گردش کرتا ہے، جو شب تاریخ میں سنگ سیاہ پر رینگتے چوٹے کی آوازیں سن لیتا ہے۔ لیکن اب میں نے بڑی چالاکی سے اپنے پیغام کا اضافہ کر دیا اور بکتاسی، جسے تو مظلوموں کی فریاد ہی نہیں سنتا، لیکن میری کی آواز درویش کے وظیفے کے شور میں ڈوب گئی۔ وہ اب چلا رہے تھے، او نبی جس پر بادل ہمیشہ اپنا سایہ کیے رہتے تھے، المصطفیٰ دنیا پر رحم فرما، رحم کریم اللہ۔ یاہو کے بےتاشی نعروں سے کمرہ گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے درویش کے نام اس کا حاجی سلیم آفندی تھا۔ ایک صراحی اور کوزہ ہاتھ میں لیے برآمد ہوئے۔ خانم، اس بدقسمت عورت کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا، لیکن علی مرتضیٰ شاہ ولایت نے کہا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے ہمیشہ موجود رہے گا۔ تب میں نے ایک بہت غیر متعلق بات حاجی سلیم سے کہی۔ میں نے عرض کیا، آفندی، میرے وطن میں جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، ہماری آبادی حویلی میں جو اب کھنڈر ہو چکی ہے، ایک تہہ خانہ ہے۔ اس تہہ میں پرانی کتابوں کا انبار ہے اور ایک پرانا شکستہ چینی کا فرنچ استود جس پر گلاب کے پھول بنے ہیں، اور انٹولاجیکل چوہے ان کتابوں کو کترتے مصروف ہیں، جو دولت عثمانیہ اور برطانیہ اور فرانس اور مصر اور ایران میں کسی زمانے میں بڑے شوق سے لکھی اور چھاپی گئی تھی۔ قسطنطنیہ 1772، لندن ACC 1844، تہران 1892، قاہرہ 1902۔ ایک نسبتاً جدید کتاب ہے، کتاب بھی وہاں پڑھی ہے۔ لندن رسل اسکالرز اور دافعہ کا ذکر ہے۔ ایک گہرے آلود پہر میں فرنگیوں کے اس بزرگ صوفی سے ان کی فرینڈ فائبر رسل اسکواٹر کی دفتر میں ملی تھی، اور انہوں نے مجھ سے رقصہ درویشوں کے متعلق باتیں کی تھیں۔ چونکہ آپ خود اس حلقے سے تعلق رکھتی ہیں، مجھے قونیہ کے اس مرحوم سلسلے کے متعلق کچھ بتائیے کہ قونیہ بھی اس محض ایک اسٹیشن کا ہے۔ درویش نے سر جھکایا اور رونے لگے، پھر آنسو آستین سے پوچھے اور خود بھی ایک قطعی غیر متعلق بات کہی۔ خانم، حاجی سلیم سے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ قانون خداوندی کے مطابق میرا ہمزاد جو اندر بیٹھا ہے، میرے مرنے سے ٹھیک 40 دن قبل مر جائے گا۔ اب ان 40 دنوں میں کیا کروں گا، کیونکہ وہ مجھے خبردار کرتا رہتا ہے۔ دفعتاً حاجی سلیم پھر چلائے، مولائے کائنات،
शाह नजफ ने फरमाया है, जो कुछ लिखा गया है रहेगा। आफनंदी, मैंने अर्ज़ किया, ऊपर वालों की बातें तो मैं नहीं जानता, मगर जो कुछ यहाँ लिखा जाता है अक्सर बेहद ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि जैसा कि आपको इल्म है, हर हर्फ का एक मुवक्किल मौजूद होता है। दुर्वेश ने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, जब इस साहिब ज़माना ने हकमा पर ख़त दस्तखत किए तो उस हुरूफ की ताकतवर मुवक्किल उड़कर यूरोप की सिमत गई और उन्होंने तबाही फैला दी। दिमाग पाश हुए और जिस्मों के पर्चे उड़ गए। आफरंदी, मैं उस अजनबी औरत का क्या जवाब दूँ? फिक्र करो, मुहतात हो, खबरदार रहो। इस अजनबी औरत ने लिखा है कि उसके खाविंद का नाम अबुल मंसूर था और वह तस्वीर बनाता था। क्या वह अपनी खोपड़ी बजाने के लिए जंगल की सिमत नहीं भागा? हाजी सलीम ने दरियाफ्त किया। जी नहीं, अजनबी औरत ने लिखा है कि वह एक तालाब के किनारे बैठा जंगली बतखों की तस्वीर बनाता था। नहायत अहमक था, हाजी सलीम ने मुख्तसरन कहा, और हज़ारों लाखों इंसान जंगलों और दलदलों और सरहदों की तरफ भागे और ज़मीन उनके पैरों तले से निकल चुकी थी और उस पर तलवारों का साया था। कोई तलवार नहीं। जुल्फ़कार अली के हाजी सलीम ने बात काटी। मैं खामोश हो गई। क्या जब क़यामत आई शख्स मज़कूर तन्हा था? हाजी सलीम ने दरियाफ्त किया। जी नहीं, मर्ग अम्बोह के जश्न में शामिल था। ये कहाँ का जिक्र है? हर जगह मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब, बेताशी का चेहरा हर सिमत है। हाजी बेताशी ने गौर से मुझे देखा। खानम, क्या तुम इनमें से नहीं हो जो ईमान लाए? मैंने बात जारी रखी। और लाखों सरहदों की तरफ भागे। ये हालत खामोशी मशरिक़ से मग़रिब की जानिब आए और इस तरह सर झुकाए फिर वापस लौट गए। तभी मैंने बहुत सोचा कि ये सब क्यों हुआ, और मुझे याद आया, लिखा है, जो अपनी रूह को जज करे उस पर असरार मुनकशिफ हो जाते हैं। मैं अपनी रूह का हज किया पर कुछ दरियाफ्त ना हुआ। खानम, शायद तुम्हारे कल्ब पर कुफ्र की महर गहरी लगी है। हाजी सलीम ने कहा, और सराही से थोड़ा पानी कूजे में उंडेलते हुए एक बेताशी दुआ पढ़ी। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद उसका रसूल और उसका दोस्त, अली उसका दोस्त, और इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा, और मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। खानम, इस पानी में देखिए। क्यों, क्या आपको जाम जमशीद मिल गया है? मैंने ज़रा झुंझला कर पूछा। खानम, पानी में देखो। मैंने देखा और कहा, आफनंदन, मुझे एक अध घोड़ा गाड़ी नज़र आती है, यानी स्टेज को, जो एक जापानी से पुल पर से गुजर रही है। फिर दफतन मैंने रेडियो या टेलीविज़न के कम्युनिकेशन की तरफ जोश से कहना शुरू किया, और उस गाड़ी में से एक कठपुतली 9 मास पहने बैठी है। उसको जवान का चेहरा नहीं है, और एक नाव जो वसी दरिया के धुंधले लगे रवां है, और उस किनारे पर नाजुक सी पहाड़ और बांस के छंदे, और एक मनहनी इंसान बकरी की सी दाढ़ी बैठा तस्वीर बना रहा है। आफरंदी, ये सब तो कुछ ज़मीन सा मालूम होता है। ज़ैन भी दुरुस्त है। खानम, और गौर से देखो, नाव या बख्तर बंदरगाड़ियाँ। आफनंदन, आपके प्याले का पानी सुर्ख हो गया। करीमुल्लाह याहू, हाजी सलीम ने ठंडी सांस लेकर आहिस्ता से दोहराया। कूजा उठाकर
سر جھکائے سیڑھیاں اترتے سیب کی جھرمٹ سے گزرتے جھیل کے کنارے پہنچے اور دفعتاً اس مشاقی اور پھرتے سے کوزے کو دور پانی میں پھینک دیا، جیسے کرکٹ کے کھلاڑی گیند پھینکتے ہیں۔ پھر وہ تکیے پر واپس آئے اور سیڑھی پر بیٹھ کر کہنا شروع کیا، میں خوف الہی کی چکی پیستا ہوں اور نفرت اور ظلم کو باندھتا ہوں اور محبت درد مندی کو کھولتا ہوں، غیظ و غضب کو باندھتا ہوں۔ اے خانم ہندی، کیا یہ شخص ابو المنصور ایک انسان تھا یا ایک علامت ہے؟ دونوں، میں نے جواب دیا۔ حاجی سلیم سر جھکا کر دوبارہ رونا شروع کیا۔ کیا میں اس خاتون کو لکھ دوں کہ یہ وہ صبر کے تنور میں اپنی روٹی پکاتی رہی؟ میں نے پوچھا، افنندن، اب میں شاہ جہاں آباد واپس آ جاتی ہوں، آپ بھی استنبول لوٹ جائیں اور وہاں محلہ پیرا یا توپ کاپی میں اپنا تکیہ مولوی آباد کی خانقاہ اور غلو علی بادشاہ۔ خانم، میرے واپس جانے کے لیے اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ استنبول کے 256 تکیے نصف صدی ہونے آئے ہیں، ایک صاحب الزماں کے حکم سے بند کر دیے گئے ہیں، چند ایک ماڈل عجائب خانوں میں رکھے ہیں۔ یہ فقیر حقیر بھی ایک کلاس کیس میں کھڑا ہے۔ حاجی سلیم نے کہا، آنسو بہاتے رہے۔ دفعتاً میں نے نوٹس کیا کہ حاجی سلیم کی نیم آنکھیں کانچ کی تھیں۔ بہرحال افنندن، آپ جہاں کہیں بھی واپس جائیں، اس بکتاش سے کہہ دیجیے گا کہ ساری دنیا میں مشرق و مغرب و جنوب میں اس کی ان کے کلیوں پر بہت ظلم ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ دعا کرتے رہیے۔ ہم بتاشی محض دعا نہیں کرتے۔ خانم، تم نماز پڑھتی ہو، سیدھے سادی نماز۔ ہم نماز پڑھنے کو دار مصور پر چڑھانے کہتے ہیں۔ میں روز دار مصور پر چڑھتا ہوں اور فنا ہوتا ہوں۔ مصور پر چڑھتا ہوں اور روز فنا ہوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ چونکہ تم ایسا کبھی نہ کرو گی، تمہیں کچھ معلوم نہ ہوگا۔ میں روزانہ خواہشات کو باندھتا ہوں اور قناعت کو کھولتا ہوں۔ خدا صابر ہے کیونکہ حی القیوم ہے، بندے بے صبر ہیں کیونکہ ان کی زندگی چند روز ہے اور اس وقت تیزی سے گزر جاتا ہوں۔ تب میں نے ذرا بے ادبی سے کہا، افنندن، آپ کو ہسپانیہ کے حاجی یوسف بکتاشی کا نام یاد ہے؟ 15ویں صدی عیسوی میں علیہ الرحمہ اندلس میں موجود تھے۔ جب مسلمان پر قہر ٹوٹا، ان کا اور ان کے مریدوں کا صبر رضا کسی کا کام کا نہ آیا۔ حاجی سلیم نے میری بات کا مطلق نوٹس نہ لیا اور کہتے رہے، میں انوار الہی کی روشنی میں سفر کرتا ہوں، میرا 99 اسماء الہی کی روشنی میں چلتا ہوں، جو بے رنگ سرخ ہے، احد سبز اور عزیز جو سیاہ ہے، اور جن کی ذات میں روشنی نہیں۔ حاجی سلیم بکتاشی کی گفتگو ختم ہو گئی۔ مانند غیر مرئی پیٹ ریکارڈ میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، جیسے کسی نے اسے الٹا بجا چلا دیا ہو، کیونکہ وہ وجود متعدد حصوں میں تقسیم ہے۔ حاجی سلیم سامنے دیکھتے اپنا لباس سرسراتے تکیے کے اندر جا کر غائب ہو گئے۔ دروازہ باہر سے بند تھا، اس میں رنگ آلود موٹا قفل پڑا تھا۔ میں نے انگور کی بیلوں سے گھیرے دریچے میں جا کر اندر جھانکا۔ حاجی سلیم اور ان کا ہمزاد اپنے اپنے ہاتھ سامنے بندھے گم سم آمنے سامنے دوزانوں بیٹھے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں پیلے پرانے کاغذوں میں تبدیل ہو گئے۔ کوہ ادارت کی طرف سے ہوا کا ایک تیز سرخ جھونکا آیا، جس میں دریچے کے شکستہ پردے کھل گئے اور وہ دونوں درویش پرزے ہو کر کمرے میں بکھر گئے۔ باہر آ کر ان کے پرزے فضا میں چکر کاٹنے لگے اور فاختوں کا کاغذوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔
رخ تغلق آباد کی سرزمین پر اترا اور اپنی پنکھ پھیلائے میں نے نیچے آ کر شہر کا رخ کیا۔ راہ میں سوچی تلاش یہاں از سر نو شروع کرنے سے قبل اپنے پرانے دھرنے پر اس ماسک کی مرمت کروا دیا ضروری ہے۔ گو میں نے زیادہ مدت بعد واپس نہیں آئی تھی، لیکن شہر بدل گیا تھا۔ تب اندر پرستھ کی ایک گلی میں نے ایک رتھ بان سے پوچھا، او بھیا رتھ بان، جمبو دوپوپ کی تازہ ترین آج کل کی راجدھانی کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں، اور گھوڑوں پر چابک لگا کر ہوا ہو گیا۔ تبھی میں نے آگے بڑھا اور ایک تورانی شہسوار سے دریافت کیا، او بھائی شہسوار، اگر میں تغلق آباد پہنچ گئی ہوں تو کسی ایسے کارخانے کا راستہ بتاؤ جہاں میں اپنے ماسک کی مرمت کروا سکوں۔ شہسوار نے جواب دیا، بیبی سامنے قتلق نگار خانم کا مقبرہ ہے، یعنی تھا اس کے اوپر جو ایئر کنڈیشن کی عمارت کھڑی ہے، اس کے اندر قدیم خاتونوں پر جو ریٹائرڈ ہٹلر کے ناولوں میں کے نام سے ایکٹنگ کیا کرتی تھی، ان بیوٹیوں پارلروں چلاتی ہے۔ لہٰذا میں اس کارخانے پر پہنچی۔ اس کے سامنے ایسا ہجوم تھا جیسے کوئی مر گیا۔ میں نے اندر جھانکا، ہیروں سے جگمگاتی بہت سی عورتیں ایک قطار میں خوفناک مشینوں کے نیچے سر دیے سرکٹ اور وسامت بیٹھی تھی، اور مزید عورت اس طرف آ رہی تھی جیسے فرنگستان میں مرد مورٹسزم کے یہاں آتے ہیں۔ دہشت زدہ ہو کر الٹتے پاؤں باہر نکلی تو شاہ جہاں آباد کی ایک گلی میں ایک چکی داڑھی والے نوجوان نے میرا راستہ روکا اور گویا ہوا اسے اس قدر کنفیوژن نظر آنے والی بھارتیہ مہیلا، میں ایک پردیسی مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، اور کسی ایسی جگہ کا پتہ بتا سکتے ہو جہاں میں دریائی مچھلی اور اچھا بھات کھا سکوں؟ میں اسے جامع مسجد کے قریب ایک بھٹیار خانے میں لے گئی، جہاں قلعے کے کٹورے سلاطینوں اور شعراء کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دیکھا تو بھٹیار خانہ سنسان پڑا تھا۔ میں بہت مایوس نظر آئی تو اس اجنبی نوجوان نے کہا، بانوئے محترمہ، آئیے نیو دہلی چلتے ہیں کہ ایک موڈ ریسٹورنٹ میں چکی داڑھی ڈالا یوں داخل ہوئے جیسے بطخ پانی میں داخل ہوتے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ شخص نامعلوم آرٹسٹ ہے۔ اس کی تمام خانے میں مرد اور عورتیں بالکل یکساں نظر آتے تھے، بلکہ عورتیں مرد اور مرد لڑکیاں معلوم ہوتے تھے کہ یونیسیکس کہلاتا ہے۔ پردیسی نوجوان نے دریچے کے قریب میز پر بیٹھ کر دریائے مچھلی منگوائی اور کہا کہ وہ اب ہمارا دوست اور حلیف ہے، لیکن اپنا بل خود ادا کرے گا۔ تب میں نے اسے کہا، بھائی پردیسی مہمان، میں تمہاری اور اس خودداری کی قدر کرتی ہوں، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان دریچے سے باہر دیکھتا رہا۔ یہاں تک بادشاہوں کے خستہ مقبروں میں غریب غربا ٹاٹ کے جھونپڑیوں ڈالے شام کا کھانا پکا رہے تھے، کیونکہ بہرحال سب کو بتاسی کا چہرہ ہر طرف ہے۔ اچانک اس نوجوان نے حاجی سلیم افندی کی آواز میں کہنا شروع کیا، کٹ پتلیاں ستیوں سے آویزاں اسٹیج پر اتار دی جاتی ہیں۔ تماشاگر ایک ستلی اوپر کھینچ لیتا ہے، دوسرے کٹ پتلی نیچے اتار دیتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ میں نے حاجی سلیم افندی کے مانند جواب دیا۔ پھر میں نے مستعدی اجنبی عورت کا خط پرس میں سے نکالا اور بولی، او بھائی مسافر، زندہ مردوں کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مردے زندے کے، اور تصویریں باقی رہتی ہیں۔ چونکہ تم نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اس کا چہرہ نہیں تھا،
میں نے جلدی سے اپنے ماسک کو چھوا اور مجھے یہ خوفناک احساس ہوا کہ میں یہ محض ظاہر ہی نہیں کرتی کہ میں کوئی اور ہوں، میں واقعی کوئی اور ہوں، اور ایک ایسی نو تمثیل شامل ہوں جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیز من، آج سے 600 برس قبل حاجی گل بابا بکتاشی علیہ الرحمہ نے یہ معمہ اپنے مریدوں کے سامنے رکھا تھا جب وہ نیلے ڈیوب کے کنارے عثمانیہ مملکت کے ہنگری میں اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے حکایت قدیم و جدید کے ذریعے درس دیا کرتے تھے، اور اس مقام پر میرا راگ ختم ہوا اور دینا اب رخصت ہو، واپس جاؤ، مولانا جلال الدین رومی نے کہا اور نہ ہاتھ سے رکھ دی۔ یار کیا کہانی